بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ میرا نام فہد یاسر ہے اور آج اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور آج کی کلاس کا ٹاپک ہے اسلام کا تعارف۔ میں جب بھی اسلامیات کی فرسٹ ایئر کی کلاس لیتا ہوں تو پہلا جو ٹاپک پڑھاتا ہوں وہ اسلام اور اسلامیات کا تعارف پڑھاتا ہوں۔ تو آج ہم یہی ٹاپک پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، اسلام کے کیا معنی ہیں۔ تو اسلام کے لغوی معنی سب سے پہلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کے لغوی معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے یا کسی کے سپرد کر دینا۔ سر تسلیم خم کرنا، گردن جھکا دینا، کسی کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹو سرنڈر، کسی کے آگے ہتھیار ڈال دینا۔ اس کو ذرا مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ سرنڈر کرنا اور سر تسلیم خم کرنا کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اسلام کا حقیقی معنی سمجھ میں آئے۔ یہ مارکر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں اس مارکر کو یہاں سے چھوڑتا ہوں، یعنی ڈراپ کرتا ہوں، تو یہ مارکر کس سمت میں جائے گا؟ یہ مارکر سامنے جائے گا اسٹریٹ، یہ مارکر رائٹ جائے گا، لیفٹ جائے گا، اپ اور ڈاؤن۔ تو سب کا یہی جواب ہوگا کہ یہ مارکر صرف اور صرف زمین کی طرف جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور ڈائریکشن میں یہ مارکر کبھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے لا آف گریوٹی کو۔ لا آف گریوٹی کا جو قانون ہے اس کے سپرد ہے، تو اس وجہ سے یہ مارکر کسی رخ کبھی نہیں جا سکتا، اس کی ایک ہی ڈائریکشن ہوگی۔ تو یہ ہے سرنڈر کرنا، کہ اپنے آپ کو اس طرح سرنڈر کرنا کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، انسان کے پاس اس بات کو ماننے کے علاوہ، اس بات پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ ہے سرنڈر، اور یہی اسلام کا حقیقی معنی ہے۔ اب آتے ہیں اسلام کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ اسلام کے اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر من و ان عمل کرنا اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر من اور ان عمل کرنا، ایز اٹ از، اس کو فالو کرنا، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہم نے ایز اٹ از کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت ہی پڑھنی ہے۔ اب کسی کا دل چاہے کہ میں دن میں 10 ٹائم فرض نمازیں ادا کروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفل نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز چونکہ 5 ہی ہیں لہذا وہ 5 رہیں گی۔ کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو روزے رکھنے میں بہت لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے نہیں بلکہ میں 4 مہینے روزے رکھوں، فرض روزے اپنے اوپر فرض کر لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ روزے تو وہی 1 مہینے کے فرض رہیں گے، آپ نفلی روزے رکھنا چاہیں جتنا رکھیں، لیکن فرض میں کوئی رد و بدل، جو اللہ کا حکم ہے اس میں کوئی اور آپشن ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس پر عمل پیرا ہونے کے۔ تو یہ ہے اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب مزید اسلام کے اس معنی کو سمجھنے کے لیے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی پیاری حدیث کی طرف، جسے کہتے ہیں حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل کیوں کہتے ہیں، یہ اختتام پر آپ کو پتہ چلے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم سب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریب ہو کر بیٹھتا ہے، گویا کہ اس کے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے مل جاتے ہیں۔
اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا کے بیٹھتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی مؤدب شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی اس بات پر کہ یہ شخص مدینے شہر میں سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت بہت ہی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ہر مسلمان شخص دوسرے مسلمان شخص کو چہرے سے جانتا تھا، لہٰذا ہم تو اس کو جانتے نہ تھے، وہ مدینے کا تو تھا نہیں۔ اب آپشن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے مدینے کے باہر سے آیا ہو۔ اب مدینے کے باہر سے آیا ہے تو سفر کے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ جب سفر کر کے آئے گا اس ریگستان میں جہاں پر سواری کے لیے اونٹ اور خچر وغیرہ جیسے جانور استعمال ہوا کرتے تھے، تو لازمی سی بات ہے سفر کے کچھ اثرات تو انسان کے جسم کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہم اگر یہاں سے بائک کے اوپر گلستان جوہر سے اگر گلشن کی طرف بھی موو کر لیں تو مٹی اور گرد و غبار میں جسم اڑ جاتا ہے۔ تو وہ تو عرب کا صحرا تھا، تو وہاں پر تو مٹی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، مٹی اور پہاڑوں کے علاوہ، تو وہاں تو لازمی تھا کہ اگر سفر کر کے آیا ہے تو گرد و غبار اس کے بالوں میں، اس کے چہرے پہ، اس کے کپڑوں کے اوپر اٹی ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی نہا کے اور تیل لگا کر یہ شخص آ رہا ہے۔ اتنا چمکیلا اس کا لباس تھا اور اتنے چمکیلے اس کے بال تھے کہ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ شخص سفر کر کے آیا ہے۔ تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی۔ خیر اس شخص نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر یہ کہ تم نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرو، یہ ہے اسلام۔ جواب سننے کے بعد اس شخص نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بالکل درست کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک طرف تو سوال کرتا ہے اور جواب سننے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا، گویا کہ اس کو پہلے ہی سے جوابات معلوم تھے، اگر معلوم تھے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی۔ بہرحال اس شخص نے دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کے تمام سوالات یہاں مذکور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان لا، آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان لا، اور اس بات پر ایمان کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ایمان، اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، اور ایک چیز جو میں نے ایڈ کی ہے وہ ہے نبوت کے خاتمے پر ایمان۔ یہ بھی ایمان کی جو ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے اس کے اندر میں نے اس کو ایڈ کیا ہے۔ حدیث جبرائیل میں اس کا ذکر نہیں ہے، ان 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں، اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ مسلمان ہیں۔ تو اسلام کی ڈیفینیشن ہمیں حدیث جبرائیل سے مل گئی کہ اسلام کیا ہے؟ گواہی دینا توحید اور رسالت کی، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ ایمان کی بھی ڈیفینیشن ہمیں مل گئی، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ تو یہاں سے ہمیں اسلام اور ایمان کی ڈیفینیشن معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اب ہمارا تعلق حدیث جبرائیل کے صرف ان 2 سوالات سے ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ باقی یہ جو 3 سوال حضرت جبرائیل نے پوچھے، احسان کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا ہمارے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو دوسرے سوال کا جب جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس شخص نے پھر کہا کہ آپ نے درست کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پھر حیرت ہوئی کہ سوال بھی کرتا جاتا ہے اور آگے سے کہتا جاتا ہے جواب میں کہ آپ نے بالکل درست کہا۔ تمام سوالات کے جوابات میں اس شخص نے یہی کہا
کہ آپ نے بالکل درست کہا۔ اس شخص نے یہ تمام سوالات کرنے کے بعد اور ان کے جوابات لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کی درخواست کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب یہ شخص وہاں سے روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس بات پر سب کو تعجب ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک انسان کی صورت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ہمیں سکھایا مسلمانوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح عاجزی کے ساتھ سوالات کا سلسلہ کرنا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق صرف ان دو سوالات سے ہے، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ باقی سوالات کا ہمارے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جاتے۔ اب دیکھیے حدیث جبرائیل سے ہی ہمیں اسلام کی ڈیفینیشن بھی مل جاتی ہے اور ایمان کی ڈیفینیشن بھی مل جاتی ہے۔ تو ایمان کے لغوی معنی ہے تصدیق کرنا اور یقین رکھنا، یعنی کسی بات پر پختہ یقین کر لینا، یہ ایمان ہوتا ہے، اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہوتا ہے۔ جبکہ اصطلاحی تعریف ہے تمام اسلامی عقائد کی دل سے تصدیق کرنا، جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں جو ضروری ہیں ان کی دل سے تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان، اور یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ تو اب اس تمام گفتگو سے ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک اسلام اور ایک ایمان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، مومن اور مسلمان، اسلام اور ایمان۔ تو اب سوچنے والی یہ بات ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اور ایمان دو علیحدہ چیزیں ہیں، یا دو ایک ہی چیز کا نام اسلام اور ایمان کیوں ہے؟ ایک ہی شخص کو ہم مسلمان بھی بولتے ہیں اور مومن بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے؟ یہی ڈفرینس پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک شارٹ آنسر آپ کا یہاں پر کنڈکٹ کروا دیتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو دیکھیے جی، پہلا فرق، سب سے پہلے ڈیفینیشن کا فرق۔ اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، تمام احکامات پر من اور ان عمل پیرا ہونا، جبکہ ایمان کہتے ہیں یقین کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ دوسرا فرق، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ آپ نے اسلام میں جتنی بھی چیزیں پڑھیں حدیث جبرائیل کی روشنی میں، کہ گواہی دینا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو دیکھیں گواہی زبان سے دی جاتی ہے اور نماز اپنے جسم کے ساتھ پرفارم کی جاتی ہے، زکوٰۃ ایک مال کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، اور حج جو ہے وہ بھی ایک بدنی عبادت ہے۔ تو یہ ایکشن کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ پرفارم کرنا پڑتا ہے، تو پرفارمنس، تو ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے، جبکہ ایمان میں ایسا نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق باطنی اعمال اور دل کی کیفیات سے ہے، یعنی دل سے آپ کو ماننا پڑے گا، اس میں ظاہر نہیں۔ اگر ظاہر انسان جو ہے وہ ظاہر میں کچھ اور کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کے ایمان اسلام ہے، ایمان ہے، تو وہ مسلمان کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور اگر ظاہر میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، جناب حج بھی کر رہا ہے اور تمام اسلامی احکامات پر عمل کر رہا ہے، لیکن دل میں اس کے ایمان ہی نہیں ہے، جیسا کہ منافقین، تو وہ مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا ایمان کا تعلق باطنی اعمال اور دل کی کیفیات سے۔ نمبر 3، اسلام میں جو عناصر پائے جاتے ہیں وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ ہیں، جبکہ ایمان میں جو عناصر پائے جاتے ہیں وہ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانا ہے۔ اس طرح سے یہ تین ڈفرینس آپ نے اسلام اور ایمان کے ضمن میں بیان کر دینے ہیں، تو یہ آپ کا ایک کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج کی کلاس میں اسلام اور اسلامیات کا یہ مختصر سا انٹروڈکشن آپ کے گوش گزار کیا، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی کلاس اور نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔